السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم باب پنجم میں حسن و معاملات و معاشرت حقوق العباد یہ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے حقوق العباد کا معنی سمجھنا ہے۔ حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق، اور حقوق اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ کے حقوق میں آتی ہے۔ حقوق العباد میں بندوں کے حقوق آتے ہیں، اور بندوں کے حقوق میں سے پڑوسیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس طرح غلام کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ پہلے غلامی کے دور میں جب پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو ان کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے سامنے ان کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، اور ساتھ والوں کے گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں، آگے جو ہے دوسرے گاؤں والوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس طرح شہروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حقوق العباد کا معنی ہی بندوں کے حقوق ہے، اور پھر آپ دوسرے یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے ہمسائے کے حقوق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا بنانے لگو تو سالن میں شوربہ زیادہ ڈال لو، اس لیے کہ تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ تو یہاں پر ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ چیپٹر جو ہے اس کے اندر پہلے جو ہے ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جو مختصر سوالات ہوتے ہیں، شارٹ سوال جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہم دیتے ہیں جو زیادہ تر پیپر میں جن کا چانس ہوتا ہے یا پہلے پیپر میں آ چکے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ سمجھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمسایوں کے دو حقوق بیان کریں۔ یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ سوال اکثر بیشتر پہلے بھی آ چکا ہے۔ نمبر 1 ہے ہمسایوں کے ساتھ سلام میں پہل کریں، یہ پہلا حقوق ہے۔ نمبر 2، جب وہ بیمار ہو ان کی عیادت کریں، یہ بھی پڑوسی کے حقوق ہے۔ آگے بھی پڑوسی کے حقوق ہے۔ سوال ہے ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کے کوئی سے دو دنیاوی اور اخروی نقصانات تحریر کریں، اس لیے کہ پڑوسی کو ایک دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے، اس میں جھگڑا کرنا یہ بھی حقوق العباد میں آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لے، کسی کو پریشان کر دے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حقوق العباد ہی کے اندر آتا ہے، اور اس کا کل جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق تو اللہ اپنا معاف کر سکتا ہے کسی ٹائم بھی، لیکن جو ہوتا ہے پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں یا بندے کا جو حق ہوتا ہے وہ جب تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے، اس لیے ہمیں ان میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کے کوئی دنیاوی اور اخروی نقصانات تحریر کریں۔ پہلا دیکھیے، دنیاوی نقصان جو ہے ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے معاشرتی انتشار پھیلتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا شخص بدنام ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بدنامی اس کے سر پہ پڑ جاتی ہے۔ جب وہ حق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ آگے ہے اخروی نقصانات، یہ بھی سمجھیے، یہ بھی 2 ہیں۔ اخروی نقصانات میں ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ کل قیامت والے دن حقوق ایک دوسرے کے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ اگر سوال نمبر 3 ہے ہمسایوں کے حقوق کے 2 معاشرتی اثرات لکھیں کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، ان کے اندر جو ہے کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر آدمی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے یا ان کے حق کا ادا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا اثر ہوتا ہے اس کا، تو آپ سمجھیے۔ سوال نمبر 1 ہے معاشرے میں جانصاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے قربانی کا، اور یہ قربانی کا جذبہ جو ہے ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر 2 ہے، سوال نمبر 2 ہے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، یہ دونوں فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں جو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ آگے چلے جائیے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق، یہ جواب صحیح ہے۔ حضرت جبرائیل نے کن حقوق کے بارے میں تاکید کی؟ ہمسایوں کے حقوق کے، رشتہ داروں کے حقوق کے، تو جواب آئے گا ہمسایوں کے حقوق کے، یہ جواب صحیح ہے۔
اگلے سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ کس کا تذکرہ ہے؟ جواب آئے گا ہمسایوں کے، یہ جواب صحیح ہے۔ تو پیارے بچوں یہ معروضی ہے اور یہ مختصر سوالات ہیں، اس میں ایک لونگ ہوتا ہے، اس لونگ کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، وہ لازمی یاد کرنا ہے۔